اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق ہم نے بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی۔ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، سو پکڑا انہیں سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ تضرع اور زاری کریں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو کیوں نہ ہوا جب پہنچی انہیں سختی تو وہ تضرع اور زاری کرتے۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو اعمال وہ کر رہے تھے۔ جو پہلا انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے یتضرع، ذرا سے بڑھیں، گڑ گڑائیں، اظہار عجز کریں، نرم پڑیں، ہمبل themselves۔ باسنا، زور، مائٹ، زینا، زینت آمیز کر دیا، میڈ ornamented۔ اب اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی عذاب یا کوئی مشکل کی گھڑی آ جاتی ہے اور وہ سارے آسرے جن پہ تم نے تکیہ کیا ہوتا ہے ہوا ہو جاتے ہیں، تو تم بڑے سچے دل کے ساتھ اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پکارنے لگ جاتے ہو، اور اپنے قانون کے مطابق اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اب ان آیات میں بھی اسی طرح کے عذاب اور مسائل ہونے کی وجہ بیان فرما دی گئی ہے۔ کوئی بھی عذاب، کوئی بھی وبا یا کوئی بھی مصیبت خواہ مخواہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی بھی بستی پہ عذاب بھیجنے سے پہلے ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے برے اعمال کے نتائج سے خبردار کیا جاتا ہے اور راہ حق کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، نہیں کرتا آپ کا رب ہلاک کسی بھی بستی کو حتیٰ کہ مبعوث فرما دے اس کے مرکز میں ایک رسول، تلاوت فرماتا ہے ان پہ ہماری نشانیاں، نہیں ہم ہلاک کرتے کسی بستی کو مگر جب کہ اس کے اہل ظالم بن جائے۔ اور جب لوگ اس رسول کی بات نہیں مانتے اور اپنی من مرضیاں ہی کیے جاتے ہیں تو ان پہ کوئی نہ کوئی سختی مسلط کر دی جاتی ہے تاکہ انہیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رسولوں کی بات پہ توجہ دینے کے بجائے شیطنت پر ہی آمادہ رہتے ہیں، انہیں اپنے اعمال بھلے دکھائی دیتے ہیں اور وہ راہ حق کی طرف آنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 63 میں اسی طرز عمل کی اور پھر اس کے انجام کی نشاندہی ہے۔ واللہ، تحقیق ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، تو مزین کر دکھائے انہیں شیطان نے ان کے اعمال، تو وہی ان کا دوست ہے آج اور ان کے لیے عذاب المناک ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو جب انہوں نے بھلا دیا جس کی انہیں یاد دہانی کی گئی، ہم نے کھول دیے ان پہ دروازے ہر شے۔ حتی اذا فارغوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، حتیٰ کہ فرحاں ہو گئے اس سے جو انہیں ملا، ہم نے مواخذہ کیا ان کا دفعتاً جب بھی وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹ دی گئی جڑ ظلم کرنے والی قوم کی۔ والحمد للہ رب العالمین، اور حمد اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ نسو، وہ بھول گئے، they forgot۔ ذکروا، ان کو یاد کروایا گیا، ان کو یاد دہانی کی گئی، they were reminded۔ فارہو، پھول نہ سمائے، they rejoiced۔ مبلسون، نا امید ہو گئے، رحمت سے مایوس ہو گئے، دل شکستہ ہو گئے، وہ ڈساپوائنٹڈ۔ دابر، دبار بنیادی چیز پہ ہر شے کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، جیسے ہم بات کا انجام بھی کہہ سکتے ہیں، نیز اس کے معنی پشت اور مقد کے ہوتے ہیں۔
اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا آخری اور پچھلا حصہ بتائے جاتے ہیں، ریمننٹ۔ تو جب ان لوگوں نے ان نصیحتوں کو اور بھلی باتوں کو جو ان کے رسولوں نے بتائی تھیں ان کو بھلا دیا اور دنیا کے طالب بنے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا داری کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، اور جب وہ پوری طرح سے اسی دنیا داری میں مگن ہو گئے اور ایسا ایک وقت آ گیا کہ نافرمانیوں کے باعث مکافات عمل کے قانون کے مطابق وہ عذاب کے مستحق ہو گئے، تو پھر ان پہ سختیاں آئیں۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز حادثاتی طور پہ نہیں ہے، اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی محرکات ضرور ہوتے ہیں، چاہے ہم انہیں جانتے ہیں یا ہم انہیں نہیں جانتے۔ سخت عذابوں کا ایک مقصد اس دنیا کو فساد سے محفوظ رکھنا ہے، یعنی برائیوں کو پھیلنے سے روکنا ہے اور لوگوں کو برے اثرات سے بچانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 251 اور سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں تقریباً ایک ہی لفظوں میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دفع نہ کرے تو یہ زمین فساد سے بھر جائے۔ قانون ربی کے تحت ظلم کرنے والوں کی جڑ کاٹتی جاتی ہے، جس کی بدولت کافی عرصے تک ظلم دبا رہتا ہے۔ جڑ کاٹنے کے حوالے سے قوم لوط سے متعلق سورہ ہجر کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، اور ہم نے فیصلہ پہنچا دیا اسے اس معاملے کا کہ جڑ کاٹ دی جائے گی ان کی صبح ہوتے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کہہ دیں کیا تم نے دیکھا اگر لے لے اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، تمہاری بصارت اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پہ، تو کیا کوئی الہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو تمہیں یہ لا دے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، نظر ڈالو کیسے ہم مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے نشانیاں، پھر بھی یہ کنارہ کیے رہتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ اور جہرۃ، کہہ دیں کیا تم نے دیکھا اگر آ جائے تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون ہلاک ہوتا ہے سوائے ظلم کرنے والوں کے۔ یصدفون، ایک کنارے ایک طرف ہو جاتے، گیٹ اسائڈ۔ راہ کا مطلب اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہوتا ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھنا، غور سے دیکھنا، آپ کہتے ہیں باطنی آنکھ سے دیکھنا۔ نظر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے، کہ دیکھو کیسے کیسے نشانیاں پھیلی ہوئی۔ ہمارے پاس موجود تمام صلاحیتیں دراصل اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کی مرہون منت ہے۔ مثلا سننے کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت سمیع کی مرہون منت ہے، دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی صفت بصیر کی مرہون منت ہے، ہمارے بولنے کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت کلیم کی مرہون منت ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اس نے ہمیں اس لیے عطا کی ہیں کہ ہم انہیں اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اب اس آیت میں دیکھنے سے متعلق دو مختلف الفاظ کا استعمال ہوا اور یہ بہت غور و فکر کا متقاضی ہے۔ اور آیتم کا لفظ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، جبکہ انظر کا لفظ خارج میں جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اندھے، بہرے اور عقل سے محروم لوگ نظر نہیں آتے؟ یہ نشانیاں ہیں اور ان کی حالت کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، خواہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے رب کریم کی دی ہوئی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم ظالم ہیں اور عذاب ظالموں پہ آیا کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، سو کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ ظلم کر رہے تھے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر بشارت دینے
اور متنبع کرنے والے۔ فمن آمنا و اسلحہ فمن خوف علیہم ولہم یحزنون، بس جو کوئی ایمان لائے اور اصلاح کر لے تو نہیں کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ حزن میں ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جو تکذیب کرے ہماری نشانیوں کے ساتھ تو آ لیتا ہے انہیں عذاب بسبب اس کے جو فسق وہ کرتے ہیں۔ رسولوں کو بھیجنے کا ایک مقصد ہے، وہ پیغام حق لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے لوگوں کو خوشخبری، جبکہ اس کا انکار کرنے والوں کو ان کے اعمال کے برے انجام سے آگاہ فرما دیتے ہیں۔ اچھائی اور برائی کا شعور ہر فرد کے اندر موجود ہے۔ پیغام حق پہنچ جانے کے باوجود اسے قبول کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس پیغام پہ ایمان لاتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر وہ خوف اور غم سے دور کر دیا جاتا ہے اور اسی کا نام جنت ہے۔ جبکہ جو شخص پیغام حق سن لینے، اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر لینے کے باوجود بھی نافرمانی کی راہ پہ گامزن رہتا ہے تو قانون ربی کے مطابق اس کی پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 165 میں ارشاد ہے، پس جب بلا بیٹھے جس کی یاد دہانی کی گئی انہیں، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے رہے برائی سے، اور پکڑ لیا ظالموں کے ایک عذاب بدترین سے، اس لیے وہ نافرمانیاں کرتے۔ اور سورہ سجدہ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، اور وہ جو فسق کرتے رہے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں اس سے لوٹا دیے جاتے ہیں اسی میں، اور کہا جاتا ہے انہیں چکھو مزہ عذاب کا جس کی تم تکذیب کرتے ہیں۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دیں نہیں میں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزینے ہیں، ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ مجھے علم ہے غیب کا، اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں میں اتباع کرتا مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیں کیا مساوی ہے اندھا اور بصارت والا؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ خزائن، بچا کر حفاظتی غرض سے رکھی گئی کوئی چیز، یا آپ کہہ سکتے ہیں چھپے ہوئے ذخائر، آپ ڈپازٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور ٹریئرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ غیب، کوئی ایسی چیز جو موجود ہے لیکن حواس سے اوجھل ہے۔ یستوی، یکساں، ایک جیسے، بی ایکول۔ سو اے دائی حق، ان لوگوں سے کہہ دیں، نمبر ایک، نہ تو میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے کچھ خزانے ہیں جن کو میں صرف اور صرف اپنے پاس بچا کے رکھ رہا ہوں اور تم لوگوں کو ان سے مستفید ہونے کا موقع ہی نہیں دے رہا۔ نمبر ٹو، نہ تو مجھے غیب کا علم ہے اور نہ یہ کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان اصل فرق وہی ہے، اور میں نے اپنی زندگی اس وحی کے تابع فرمان کر رکھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اور یہ موقع تمہیں بھی حاصل ہے کہ تم بھی اس وحی سے مستفید ہو کے اپنی زندگیاں سنوار لو۔ اگر تم اس حقیقت سے آنکھیں بند کیے رکھتے ہو تو پھر بصیرت کیسے پا سکتے ہو؟ تھوڑا سوچو تو صحیح، کیا ایک با بصیرت اور ایک بے بصیرت برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ سورہ مومن آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، نہیں ہے مساوی اندھا اور بصارت والا، اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور نہ بدکاری کرے، اور نہیں ہے مساوی اندھا اور بصارت والا اور جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور بدکار، کتنا قلیل ہے جو تم یاد رکھو۔ مختصر سا خلاصہ، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کسی بھی بستی پہ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک وہاں کے رہنے والوں کو پیغام حق نہ پہنچ جائے۔ رسولوں کی بات نہ ماننے والوں کو پہلے ہلکے پھلکے عذاب دیے جاتے ہیں،
تاکہ وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے اپنی حالت کو اپنی غلطیوں پہ نادم ہوں اور رائے راست کی طرف لوٹ آئے۔ اگر وہ پھر بھی نہ سنبھلے تو قانون کے مطابق انہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے ہر فرد کو ان تمام صفات سے نوازا ہے جو مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو اصل مقصد کی بجائے اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے، عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے ذمہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس پہ ایمان لا کر اعمال صالح کرنے والوں کو اچھے انجام کی بشارت، اور اس کا انکار کرنے والے اور مخالفت کرنے والوں کو ان کے اعمال کے بیان کے نتائج سے خبردار کر دیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔